السلام علیکم محمد عاقب صاحب، میرا نام احد ہے اور میں پاکستان کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہماری کمپنی میں ہمارا کچھ سیلری سے اماؤنٹ پروویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے کٹتا ہے اور اتنا ہی اماؤنٹ کمپنی ڈالتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کمپنی یہ دونوں اماؤنٹ ملا کے ایک بینک میں یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں ڈالتی ہے۔ اوکے، اس کو دوبارہ سے میں ریکارڈ کرتا ہوں تاکہ آواز کلیئر ہو سکے۔ السلام علیکم محمد عاقب صاحب، میرا نام احد ہے اور میں پاکستان کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہماری کمپنی میں ہمارا کچھ سیلری سے اماؤنٹ پروویڈنٹ فنڈ کے حوالے سے کٹتا ہے اور اتنا ہی اماؤنٹ کمپنی ڈالتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کمپنی یہ دونوں اماؤنٹ ملا کے ایک بینک میں یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ میں ڈالتی ہے جس پہ پروفٹ یا لاس ملتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو اسلامک کہتے ہیں، کچھ لوگ کنونشنل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو میرا پورشن ہے میری انکم کے اندر، وہ تو میری سیلری سے کٹا ہے، وہ تو میرے لیے جائز ہوگا۔ جو کمپنی ملا رہی ہے کیا وہ میرے لیے جائز ہوگا؟ جزاک اللہ خیرہ، مجھے بتائیے گا، اور اگر جتنی جلدی ہو سکے تو مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ میرے پاس کچھ اماؤنٹ ہے تو میں اس کا جو ہے خرچ کرنے کا سوچ رہا تھا کہ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ہر اپنا اماؤنٹ جو بھی ہے وہ خیر کے کاموں میں خرچ کریں، بلکہ نور ٹی وی چینل سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، اس چینل کو سپورٹ کریں، اس کی جوائن ممبرشپ اختیار کر لیں تاکہ آپ کی طرف سے جو سپورٹ دی جائے گی وہ اس چینل کو دی جائے یا اس چینل کو جائے جو آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، سوال تو پوچھتے ہیں ہم سے، اور جب ان کو تحفے تحائف یا انہیں سپورٹ دینی ہوتی ہے تو وہ جاتے ہیں اپنے ان لوگوں کو سپورٹ دینے کے لیے جو کہ نہ ان کے ہم عقیدہ ہوتے ہیں، نہ ان کی نمازیں درست ہیں، نہ ان کے مدارس درست ہیں، بلکہ مساجد میں بھی قبریں اور شرکیہ اعمال میں وہ سر سے پیر تک لت پت رہتے ہیں۔ تو آپ کے شہر میں بھی جو موحد ہیں، جو تنظیمیں قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے کام کر رہی ہیں، دنیا کی کسی بھی حصے میں ہوں، تو اس چینل کو یا اس ادارے کو سپورٹ کریں۔ اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سعودی عرب کے جو فقہ اکیڈمی ہیں اور یہاں کے جو علماء ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو سماجی بہبود فنڈز ہوتے ہیں اس کا حکومت کی زیر نگرانی، جیسے آپ سعودی عرب میں ہیں، اجتماعی اس کو بولا جاتا ہے انشورنس۔ انشورنس سے کیا مراد ہے؟ سماجی انشورنس۔ سماجی انشورنس ہوتی ہے کہ میں میرے اکاؤنٹ سے 2.5%، اب تو خیر ہم لوگوں کو نہیں کٹتا، لیکن 2.5% ہماری سیلری سے کٹتا تھا۔ تقریباً 10-12 سال کٹا مجھے، 1981 سے لے کر اور 85 تک یا 86 تک میرے خیال سے، خاصا 10-12 سال بہرحال کٹا ہے، مجھے یاد ہے۔ اور مجھے ایک اچھی 20,000 ریال کی کا انہوں نے وہ بھی پیمنٹ بھی کی تھی۔ تو بہرحال وہ کیا ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، سعودیوں کے لیے ہوتا ہے یہاں سعودی عرب میں، ایکسپیکٹریٹ جو خارجی ہیں وہ اس سے مستثنیٰ کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو سوشل انشورنس پالیسی ہے یہاں کی، گھوسی جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر 2.5% ہماری طرف سے کٹتا ہے، 2.5 یا 3% کمپنی پے کرتی ہے ان کی طرف سے ان کا کنٹریبیوشن، اور اتنا ہی کم اور زیادہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ بھی اس میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا فنڈ ہے، جب کہ یہاں سعودی عرب میں جو لوگ سعودی ہیں
وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کو ان کی پینشن اس سے دی جاتی ہے اور تنخواہ بھی اسی سے دی جاتی ہے، ریٹائرمنٹ کی پینشن۔ تو یہاں سعودی عرب میں انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے، انڈیا پاکستان میں جو بڑی کمپنیز ہیں، آپ کسی بڑی کمپنی میں لگتا ہے کام کرتے ہیں، عام طور پر ان کمپنیز میں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کنٹریبیوشن آپ کا ہوتا ہے 2.5% یا 2% یا 3%، اور اتنا ہی کنٹریبیوشن وہ کمپنی پے کرتی ہے، اور اس اماؤنٹ کو 5% جب یہ اماؤنٹ آپ کا ہو گیا تو پھر یہ کہیں اسے انویسٹ کرتی ہے، اور انویسٹ کرنے کے بعد اگر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کا فائدہ، یہ تو ایگریمنٹ ہے نا آپ کے ساتھ، انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے لیے اتنی رقم دی جائے گی یا اتنی تنخواہ یا اتنی پابندی، وہ تمام چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ جو آپ کے لیے ادارے ہیں، بلکہ اکثر ادارے، بڑے ادارے جو یہاں دیگر ممالک میں رائج ہیں، انہیں سماجی بہبود فنڈز کے نام سے جانا جاتا ہے، یا سماجی انشورنس، یہ سب مجمع البحوث الاسلامیہ یا فقہ اسلامی اکیڈمی جو ہے مکہ مکرمہ میں، جو اکثر اس طرح کے مسائل پر ڈسکس کرتی ہیں، اور قاہرہ مصر کے جو علماء ہیں اور سعودی عرب کے بھی سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ پر ملنے والی پینشن میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیت المال سے ادا ہوتی ہے، یہ کسی ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑے کہ اس میں سود پائے جانے کا خدشہ ہے، بلکہ یہ اس ملازم شخص کا ریٹائرمنٹ کے وقت بیت المال سے حق بنتا ہے، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ آپ ایک اماؤنٹ پے کرتے ہیں اور اتنا ہی اماؤنٹ آپ کی کمپنی پے کرتی ہے، اور پھر اس اماؤنٹ کو کمپنی آپ کے نام سے انویسٹ کرتی ہے، اور وہ پروفٹ آپ کو غالباً ریٹائرمنٹ کے بعد، یا کئی بڑی کمپنیز میں، ایون سعودی عرب میں تو بہرحال ایسی کمپنیز بہت کم ہیں، لیکن انڈیا میں بہت ہیں۔ میرا بیٹا کام کرتا تھا اس میں، ٹوٹل لوبریکینٹ میں، اس میں بھی اس طرح کی اسکیم ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ دونوں اماؤنٹ آپ کے لیے جائز ہیں، اور آپ کی اجرت اور آپ کی ریٹائرمنٹ سے منسلک ہیں۔ اہل علم کا یہی موقف ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ اس سے لیں، اور جو رقم آپ کے پاس ہے اس کو، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کہیں خیر و بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، اور خیر و بھلائی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابیں خرید کر آپ اپنے ملک میں فری تقسیم کریں، یا آج کل اگر کوئی کتابیں نہیں پڑھتا تو چینلز آپ کو قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، ان چینل کو آپ سپورٹ کریں، تاکہ وہ چینل ان کی نشریات آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ، اور جن میں سے میں سمجھتا ہوں کہ سر فہرست آپ کا اپنا چینل ہے جو آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہے۔ اب سوال کرنے کے لیے تو آپ نو ٹی وی چینل کے پاس آتے ہیں، اور اپنی جو سپورٹ ہے، جو فائنینشیل سپورٹ آپ دیتے ہیں، وہ محتاط رہیں، کسی ایسے شخص کو نہ دیں جو کہ آپ کا ہم مسلک، ہم عقیدہ یا صحیح العقیدہ نہ ہو۔ جو آدمی قرآن و سنت سے آپ کی رہنمائی کر رہا ہو، وہ آپ کا زیادہ حقدار ہے۔ جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کریں۔ شکریہ۔